نیشنل لیول پر ایک ڈیبیٹ کا آغاز ہو چکا ہے کہ کیا پاکستان میں نئے انتظامی یونٹس جو ہیں وہ قائم ہونے چاہیے. مختلف پولیٹیکل پارٹیز اس پر مختلف رائے رکھتی ہے بٹ موسٹلی لوگ جو کہ ایس ڈی پی آئی کے اس ڈیبیٹ میں شامل ہوئے انہوں نے اس کی حمایت کی ہے. بخاری صاحب، آپ کے سامنے بھی یہ سوال میں نے رکھا تھا کچھ دیر پہلے اور آپ نے بھی حمایت کی تھی کہ ہاں پاکستان کے اندر نئے انتظامی یونٹس جو ہیں وہ بننے چاہیے. لیکن بخاری صاحب، جس طرح کی سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل لیول کے اوپر، جس طرح کا ریاکشن پیپلز پارٹی کی جانب سے بالخصوص آ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پاسبل بھی ہو پائے گا یا یہ کنسنسس بلڈ ہو جائے گا؟ دیکھیے، یہ بڑی نیشنل لیول کی ڈیبیٹ ہے. اس کے اوپر مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے مختلف یعنی موقف جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے. اگر صوبے بنانا غلط ہوتا تو پھر اس کی پروویژن آئین میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جنہوں نے آئین آج سے اتنے دہائیوں پہلے بنایا تھا وہ نہ بے وقوف تھے. یہی آئین جو ہے آج اس پاکستان کو ایک اکائی کے طور پہ یعنی قائم رکھے ہوئے ہے. تو آئین میں جس چیز کا تذکرہ موجود ہو اس کی مخالفت کرنا میرے خیال سے یہ دانش مندی نہیں ہے. آپ کو اگر کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے یا اس کو ہونا نہیں چاہیے. تو ایک تو ڈیبیٹ کا حصہ یہ ہے کہ صوبے بننے چاہیے اس لیے کہ اس کی پروویژن کانسٹیٹیوشن میں ہے، اس کو فالو کریں آپ اور بنا لیں. تو اس میں نہ کوئی غیر قانونی حرکت ہے، نہ ہی کسی قسم کے کسی قانون کی خلاف ورزی ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ڈھکے چھپے لفظوں میں تمام کی تمام سیاسی پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ انتظامی یونٹس ہونے چاہیے، جی، سوائے لیکن پیپلز صرف پارٹی کے، سوائے ایک جماعت کے جو پاکستان پارٹی ہے، جن کے اس کی مخالفت کرنے کی دو وجوہ ہیں. ایک تو یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں چونکہ ان کو میجورٹی حاصل ہے، چونکہ سندھ کے انٹیریئر میں خاص طور سے پیپلز پارٹی کا بہت عمل دخل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہاں پر بلدیاتی سسٹم کو آپریٹو کیا ہوا ہے، which is true as far as کراچی is concerned، جس کے بارے میں ایم کیو ایم کے کنسرنز ہیں. وہاں پر ان کا میئر جو ہے وہ موجود ہے، ان کے یونین کاؤنسل، ان کی ڈسٹرکٹ کاؤنسل جو ہے وہ سب کام کر رہی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، ایم کیو ایم جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر ہے. انہوں نے کراچی کو صوبہ بنانے کا، کبھی جناح آباد بنانے کا، کبھی کچھ بنانے کا، مختلف وقتوں میں مختلف موقف اس کے حوالے سے اختیار کیے رکھا ہے. لیکن وہ کراچی کو ہمیشہ سے ایک علیحدہ صوبہ بنانے کے موقف پر آج بھی قائم ہے. اور جس قسم کی گفتگو جو ہے وہ مصطفیٰ کمال نے کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بننے کا فیصلہ ہو گیا ہوا ہے تو رانا ثناء اللہ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ایک نیم کے ذریعے صوبے بنا دیے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب، پریکٹیکلی سپیکنگ آپ کو لگتا ہے کہ نئے انتظامی یونٹس پر کنسنسس ہوگا یا پھر ایکچولی میں مقصد ہی یہ ہے کہ این ایف سی کو ریوائز کر دیا جائے اور پھر ساتھ میں بلدیاتی نظام جو ہے اس کو روبسٹ کر دیا جائے؟ اگر میں مصطفیٰ کمال کی بات پوری کر لیتا تو آپ کے سوال کا جواب اس میں موجود تھا. وہ یہ کہتے ہیں جو کروانے والے ہیں وہ کروا لیں گے. اب اس کے اوپر میں ہنسا اس لیے ہوں کہ بات ان کی ٹھیک ہے. لوگوں کا خیال یہ تھا کہ 26ویں ترمیم نہیں آئے گی، آئی. لوگوں کا خیال 27ویں ترمیم نہیں آئے گی، آئی. اب لوگوں کا خیال 28ویں ترمیم جو ان صوبوں کے یا انتظامی یونٹس کے حوالے سے ہے وہ نہیں آئے گی. تو یہ خام خیالی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے اوپر جو خاص طور سے سعید غنی کا جو موقف ہے وہ ذرا لہجہ بھی ان کا تلخ ہے اور وہ بات بھی تلخ بالکل. کر رہے بخاری ہیں. صاحب، ان کا سارٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے، تو سعید غنی صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ شامل کر لیتے. جی، جب یہاں رہنے والی تمام سیاسی جماعتیں جو صوبہ سندھ میں سیاست کر رہی ہیں وہ یکجا ہیں، ایک آواز ہو کر کہتی ہیں کہ سندھ میں کسی صوبے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے بھائی سندھ میں رہنے والے کہتے ہیں نہیں چاہیے، سندھ کے سیاستدان کہتے ہیں نہیں چاہیے. پنجاب میں، کے پی میں صورتحال مختلف ہے. خیبر پختونخوا کی اسمبلی اگر قرارداد پاس کرتی ہے کہ صوبہ بننا چاہیے، بسم اللہ بھائی، ان کا حق ہے، وہ مرضی کریں، انہوں نے کیا ہے. پنجاب کی اسمبلی اگر قرارداد پاس کرتی ہے کہ یہاں 2 صوبے بننے چاہیے تو بنائے، وہ صوبہ کہہ رہا ہے، وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں. نواز شریف نے تقریر میں کہا ہے، شہباز شریف نے تقریر میں کہا ہے کہ یہاں بنا رہے ہیں 2 صوبے، بنائے، ہمیں کیا اعتراض ہے. جی بخاری صاحب، آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ کروانے والے کروا ہی لیں گے، تو بخاری صاحب کس طرح سے کروائیں گے؟ جس طرح سے سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں تو پاس نہیں ہونے والی 2/3 میجورٹی سے اس قسم کی کوئی بھی قرارداد، تو پھر کیا ریفرینڈم کروایا جائے گا؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ جیسا میں نے کہا، ویری اسٹرانگ سٹیٹمنٹ. اب اس رویے کو، اس موقف کو کس حد تک ٹاپ لیڈرشپ میں پذیرائی ہے، اس لیے کہ زرداری صاحب ایز اے پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ ترمیم آتی ہے اس کے اوپر بھی دستخط ہوں گے ان کے. اگر اس کو کسی اور طریقے سے بنایا جاتا ہے تو اس کی اجازت بھی پریزیڈنٹ صاحب کے سگنیچر کے بغیر نہیں ہونے والی ہے.
ان کا کیا رویہ ہوگا, کس طرح سے وہ ریئیکٹ کریں گے, یہ تو خیر آنے والے وقت میں ہمیں معلوم ہوگا. 2-3-4 اور آوازیں اس حوالے سے جو ہیں, اسد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ چاہتے ہوئے کہ انہیں کبھی محسن نقوی کی پتہ نہیں کیا ان کا بہر ہے ان کے ساتھ پرانا, بات کی تائید کرنی پڑے گی. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صوبے جو ہیں وہ بننے چاہیے. قمر ظاہرہ جو ہیں وہ سعید غنی کے موقف کے تھوڑا سا قریب ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں, یعنی ان کی مراد جو ہے بلدیاتی اداروں سے ہے, کہ پہلے ان کو تو استعمال کر لیں. بہت سے صوبے بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے ہیں, کوئی کہیں جاتے ہوئے ہیں وہاں ان کو اختیارات کی تقسیم جو ہے, یعنی اختیارات کا گراس روٹ لیول پہ جانے کا خواب پورا نہیں ہوا ہے. بیرسٹر صاحب کہتے ہیں, اور خاص طور سے پوری کی پوری پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی صوبے بننے چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں صوبے بنانے کی ضرورت ہے, اس لیے اس کے لیے ایک نیشنل کمیشن جو ہے وہ بنا لینا چاہیے. آل دیٹ, اس کے بارے میں فور اینڈ اگینسٹ دونوں طرف کے موقف ہمارے سامنے ہیں, لیکن بنیادی طور پر ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے کانسیپٹ کے کوئی بھی خلاف نہیں ہے. اب یہ کیسے تکمیل پائے گا, کیسے تشکیل پائے گا, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جتنا پریشر ہے, پہلے ہمارا خیال ہے کہ یہ صرف ایک فیلر چھوڑا گیا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ عوام الناس کا اس کے اوپر رد عمل کیا ہے. اب چونکہ پوزیشن واضح ہو گئی ہے تو یہ ہے کہ یہ ایک حقیقی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے. کیسے ہوگا یہ میرے لیے کہنا اس وقت طور پر تو ممکن نہیں ہے, لیکن اگر 26ویں ترمیم پاس ہو سکتی ہے, اگر 27ویں ترمیم آ سکتی ہے تو 28ویں میں بھی آ جائے گی, اس کے بارے میں مجھے کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن اگر تو آپ نے جانا ہے یعنی جو پروویژنز ہیں کانسٹیٹیوشنز کی, پھر تو صوبے نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ نہ بخاری صاحب جب ہم یہ بات کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ بنانے کی, بلدیاتی نظام بنانے کی, پنجاب میں کافی تیزی بھی دیکھی جا رہی ہے دفعہ الیکشن کے حوالے سے, تو بخاری صاحب کیا آپ اس کو ایز این آلٹرنیٹیو دیکھتے ہیں کہ نئے انتظامی یونٹس کا پرماننٹ آلٹرنیٹیو ہو سکتا ہے یہ کہ آپ ایک روبسٹ قسم کا لوکل گورنمنٹ سسٹم لے آئیں؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ایک طرح کی نرسری ہو جہاں سے فیوچر لیڈرشپ جو ہے وہ گروم ہو کے سامنے آئے, اختیارات چاہے ہوں چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو ہوں, وہ گراس روٹ لیول تک پہنچائے, کیونکہ کام ان کے گھروں کی دہلیز پر ہوں. اگر یہ ہو جائے تو پھر آپ کو کسی اور سسٹم کی ضرورت نہیں ہے. تو بخاری صاحب ہم نے تو ڈسکشن کی تھی, اور ہم سب جانتے ہیں کہ مین ایشو تو این ایف سی کے شیئر کے حوالے سے ہے, اور وہ وہاں پر ہی موجود ہے. نئے صوبے بننے سے تو وفاق کو این ایف سی کا زیادہ شیئر تو نہیں ملنے جا رہا, جو کہ مقتدرہ کا بھی کافی بڑا کنسرن ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا سیٹلمنٹ ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ورکنگ پوائنٹ پہ آنا پڑے گا سب کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ صوبے اپنی ڈیمانڈز تو ساری منوا لیں, یا ان کو اپنے حقوق تو اختیار ہو جائیں, حاصل ہو جائیں, اور مرکز جو ہے وہ ایک طرف سمٹ کے کونے میں بیٹھ جائے. یہ نہ کبھی پہلے ہوا ہے نہ ہوگا. میں ایک اپنی خواہش نہیں ہے میری یہ, لیکن میرا احتمال ہے جو میں آپ سے اور ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ اگر ان ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے بنانے کی مخالفت اسی شد و مت کے ساتھ جاری رہی, اگر میں پھر ذرا بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں, اگر این ایف سی ایوارڈ کو لے کے کنٹروورسی ریزالو نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا, اس پر کسی آنے والے پروگرام میں بات کریں گے. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب.